السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے، اور آج نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، موحدین عرب سے تعلقات۔ موحد اس کو کہتے ہیں جو توحید جو ہے یقین رکھتا ہو، اللہ کی توحید کو مانتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھیں یہاں سے عرب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے، یعنی کچھ تھے جو ان خرافات سے دور تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا، یعنی باہر نکال دیا تھا، اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ مگر یہ ہزاروں ایذاؤں یعنی تکلیفوں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں یہ بآواز بلند سنایا کرتے تھے کہ دیکھیں عربی میں شعر ہے، اربن واحدن ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصیر۔ دیکھیں اس کا مطلب دیکھیں، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا، یعنی یہ بت کے نام تھے، بڑے بڑے بت تھے، یہ لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا، یعنی جو سمجھدار ہوگا وہ ایسا ہی کرے گا۔ دیکھا آگے، یہ مشرکین کے دین سے متنفر یعنی نفرت کرتے ہوئے ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو کو بڑا خاص تعلق تھا، اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے، اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر یعنی بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ اس طرح تعجب میں کہا۔ اس طرح دیکھا گیا حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت کو یقینی طور پر مانتے تھے۔ اب آئیے انشاءاللہ عز و جل آگے پارٹ نمبر 29 میں یہاں سے کنٹینیو پڑھیں گے۔